حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی آدمی ایسی قوم سے ہوں جس میں گناہ ہوتے ہوں اور وہ اسے منع کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہوں پھر بھی اسے نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان کی موت سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تم میں سے برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے اپنے ہاتھ سے بدلے، بس اگر وہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے منع کرے، اگر زبان سے استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا جانے، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ ابو امیہ شیبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو میں نے کہا، اے ابو سالبہ، تمہارا اس آیت علیکم انفسکم، تم اپنے ذمہ دار ہو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے یعنی ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سن لو، اللہ کی قسم، تم نے ایک جاننے والے سے دریافت کیا، میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، حتیٰ کہ جب تم دیکھو کہ بخیلی کی اطاعت کی جائے، خواہشات کی اتباع کی جائے، دنیا کو ترجیح دی جائے اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو پسند کرنے لگے، تو پھر تم اپنے ہی ذمہ دار ہو اور عوام کو چھوڑ دو۔ تمہارے بعد ایام صبر ہوں گے، اس دور میں صبر کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے انگارہ پکڑنا، ان یعنی لوگوں کی موجودگی میں عمل کے لیے 50 آدمیوں کے عمل کے مطابق اجر ہوگا جو اس کے عمل کی طرح کرتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے اس دور کے 50 آدمیوں کا اجر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے 50 آدمیوں کا اجر یعنی 50 صحابہ اکرام کے عمل کے برابر اجر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا کفیت ہوگی؟ یا فرمایا، قریب ہے کہ ایک ایسا دور آئے کہ اس میں لوگ الگ الگ کر دیے جائیں، اچھے برے الگ الگ ہو جائیں، رذیل قسم کے لوگ باقی رہ جائیں، ان کے عہد و پیمان اور امانتیں ختم ہو جائیں اور آپس میں اختلاف ہو جائے، اور وہ اس طرح ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا، پس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حالت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، جو احکام تمہیں معلوم ہیں انہیں اختیار کرو، اور جو تمہیں معلوم نہیں انہیں چھوڑ دو، اور تمہارے جو خاص لوگ ہیں ان کے امر کی فکر کرو، اور تمہارے جو لوگ عام ہیں ان کے امر چھوڑ دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل جہاد جابر یعنی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ عدل کہنا یا ظالم امیر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس دائی کو بھی
اس قدر ثواب ملے گا جس قدر اس پر عمل کرنے والے کو ملے گا، اور ان میں سے کسی کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی تو اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی اتباع کرنے والے کو ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر جوڑ پر صبح صدقہ ہوتا ہے، اپنے ملنے والے پر سلام کرنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا صدقہ ہے، اپنی بیوی سے مباشرت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی اپنی شہوت پوری کرے پھر بھی صدقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی زنا کرے تو کیا وہ گناہ گار نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہر جوڑ سے 2 رکعت نماز چاشت کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھے کاموں کا حکم دیتے رہنا اور برے کاموں سے روکتے رہنا، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعا کرو لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہرگز تباہ و برباد نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے گناہوں کو درست ثابت کرنے کے لیے جھوٹے عذر پیش نہ کرنے لگیں۔